اس نے زیور کا ڈبہ مدیحہ کو تھما دیا۔ پہلی مرتبہ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی، پہلی مرتبہ پتھر میں جونک لگی۔ مدیحہ نے کہا، نہیں اریبہ، یہ زیور تم رکھو، اللہ تمہیں زندگی دے۔ اریبہ آواز میں رونے لگی۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے فکرے نہیں تھے، اس کی پلاننگ کی پہلی سیڑھی پر قدم تھا۔ دیکھو، میں نے تم پر جو اعتماد کیا ہے اس کا بھرم رکھنا۔ اریبہ نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے۔ خلاف توقع وہ خاموش رہی۔ اگلے مرحلے میں اریبہ نے 5ویں کلاس کی نصابی کتب منگوائیں اور مدیحہ کے سامنے رکھیں۔ مدیحہ نے خاموشی سے کتابیں پکڑ لیں۔ اریبہ نے اس کے بعد نہ دن دیکھا نہ رات، اپنی حالت کی پرواہ تک کیے بغیر جت گئی۔ شاید مدیحہ بھی پچھلی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، شاید اسے بھی اریبہ میں ماں کا پرچھاواں نظر آ رہا تھا، شاید اسے زندگی میں ماں کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے توجہ دی تھی۔ وہ اب بغیر چوں چراں کیے اریبہ کی فرمائشیں پوری کرتی تھی۔ 5ویں کے نصاب کی ہر کتاب کا سوالیہ پرچہ بنا کے اریبہ نے اس سے امتحان لیا۔ رزلٹ بہت مایوس کن تھا۔ اردو میں جوڑ توڑ کر کے اس نے کچھ نہ کچھ کارکردگی دکھا دی تھی، لیکن باقی مضامین میں وہ صفا چٹ تھی، خالی سلیٹ۔ اریبہ اسے سمجھا سمجھا کے نڈال ہو جاتی، کہیں لکھ کے دکھاتی، کہیں سے لکھواتی۔ 4 ماہ بعد اس نے 6ٹھی کلاس کے نصاب کا امتحان لیا تو وہ پہلے سے بہتر تھی۔ اب اریبہ پڑھائی کے علاوہ اس کی کونسلنگ بھی ساتھ ساتھ کرتی۔ کوئی داغ، کوئی کمی، کوئی بیماری انسان کی شخصیت کو ادھورا نہیں کرتی، بس اس کی بد اخلاقی، اس کا رویہ اسے نامکمل کرتا ہے۔ میٹرک کا امتحان اریبہ نے جب دلوایا، اریبہ کا بیٹا سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد اریبہ نے بچے کو مدیحہ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اس کا نام مدیحہ تم رکھو گی۔ مدیحہ پہلے شرمائی، پھر ہچکچائی، اس کے بعد اس کا نام اس نے بلال احمد رکھا۔ کہنے کو ایک چھوٹا سا نام، لیکن مدیحہ اسے بہت بڑا محسوس کرتی تھی۔ کسی نے اسے اس قابل سمجھا کہ اس کی پسند کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ واہ، کیا نشہ ہوتا ہے اپنی اہمیت جاننے کا۔ بچہ مدیحہ کی گود میں دے کے وہ گھر کے کام نمٹاتی۔ مدیحہ کی سکن ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو چکی تھی۔ زبان کی لکنت پہلے سے کافی کم تھی۔ مدیحہ بچے کو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناتی، اسے ہنساتی۔ مدیحہ کی زندگی میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ میٹرک کے بعد اریبہ نے اسے قریبی شہر میں واقع انڈسٹریل ہوم میں بھیجا، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی ہیڈ وہاں بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ہنر دیتی تھی۔ مدیحہ کو انڈسٹریل ہوم میں بھیج کے اریبہ کی ذمہ داریوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ صبح سویرے اسے ناشتہ بنا کے دینا، پھر اس کے جانے کے بعد میاں اور سسر کا ناشتہ بنانا۔ بچہ اور وہ خود پیچھے رہ جاتے۔ لنچ کے لیے مدیحہ کی تاکید تھی کہ روٹی کے علاوہ کچھ بھی بھیج دیں، بس روٹی نہیں۔ برگر، سینڈوچ، میکرونیز، چاول سے شروع ہو کے 10-20 طرح کی چیزیں تھیں جو اس نے مدیحہ کی خاطر بنانا سیکھیں۔ شام ڈھلے مدیحہ واپس آتی تو کاموں کا انبار ابھی اریبہ کو دیکھ رہا ہوتا۔ کبھی بچہ بیمار، کبھی سسر کی حالت خراب، کبھی نندوں کا میکے میں آنا، کبھی کچھ۔ زندگی ایک گھن چکر بن چکی تھی۔ اریبہ کا رنگ سانولا گیا تھا اور روپ کملا گیا تھا، لیکن وہ مشن سمجھ کے زندگی کی دوڑ میں شامل تھی۔ 6 ماہ کے بعد اریبہ نے اس کو 2 سال والا ڈپلومہ کورس جوائن کروا دیا۔ مدیحہ کی کڑھائی، اس کا باریک ٹانکا، اس کی کلر سکیم میچنگ پر وہ سارے اسٹوڈنٹ کو پیچھے چھوڑ گئی۔ رات 1 گھنٹہ کے لیے اریبہ اسے FA کی انگلش پڑھاتی۔ اریبہ دوسرے بیٹے کی ماں بنی تو مدیحہ کا ڈپلومہ کورس مکمل ہو چکا تھا۔ انسٹیٹیوٹ والوں کی طرف سے ان کے امتحانات کی تاریخ آ چکی تھی۔ پیپرز کے فوری بعد مدیحہ کے ہنر کی نمائش کا انڈسٹریل ہوم کی مالکہ
مسز توصیف نے مقامی سول کلب میں اہتمام کیا ہوا تھا۔ پیپر بھی ختم ہو گئے تھے اور توقع سے زیادہ اچھے ہوئے تھے۔ نمائش کا اہتمام بھی خوب زور شور سے جاری تھا۔ کئی جگہوں پر انڈسٹریل ہوم کی طرف سے نمائش کے انعقاد والے بینر لہرا رہے تھے۔ مختلف بازاروں میں فلیکس پر بھی نمائش کی اطلاع دی گئی تھی۔ تعلیمی اداروں میں بچیوں کے اندر کڑھائی سلائی کے شوق کو بڑھاوا دینے کے لیے تعلیمی اداروں میں نمائش کے دعوت نامے ارسال کیے گئے تھے۔ نمائش سے ایک دن قبل یہ بتا دیا گیا تھا کہ صوبائی وزیر ثقافت اس نمائش میں بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں۔ ان سے انڈسٹریل ہوم کی مالکن کی قرابت داری بھی تھی، لہٰذا بھاری بھرکم ڈونیشن ملنے کا امکان بھی تھا۔ نمائش کے آغاز میں مدیحہ شفقت کو بہترین کارکردگی پر بھی ایوارڈ ملنا تھا۔ اس کی جنوبی پنجاب میں اسی فیلڈ میں پہلی پوزیشن تھی۔ اس کے ہنر کو بہت پسند کیا گیا تھا اور اس کے آگے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ ایک دن ریہرسل کے لیے مدیحہ انڈسٹریل ہوم میں ہی رکی۔ اریبہ نے اس کے ایوارڈ اور کشیدہ کاری میں پہلی پوزیشن کی خبر سن کے فوری طور پر 2 نفل شکرانہ ادا کیے۔ مٹھائی کے ٹوکرے منگوا کے اس نے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ جن کو علم نہیں تھا فون کر کے سب کو خوشخبری سنائی اور مبارکبادیں وصول کیں۔ بالآخر نمائش کا دن آ گیا۔ سول کلب میں سٹیج کے بالکل سامنے والی قطاروں میں وہ اپنی نندوں کے ساتھ شکرانہ ادا کر رہی تھیں۔ تلاوت اور نعت کے بعد استقبالیہ پیش کیا گیا۔ سامعین کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر ثقافت تشریف لائے۔ مدیحہ کے ہنر کی توصیف بیان کر کے اسے مہمان خصوصی کے دست شفقت سے ایوارڈ دیا گیا اور مدیحہ سے چند کلمات ادا کرنے کی درخواست کی گئی۔ چند سیکنڈ مدیحہ نے کانپتی آواز اور لرزتی ٹانگوں پر قابو پایا اور بڑے اعتماد سے سر اٹھا کے کلمات تشکر ادا کیے۔ ادارے کی شان میں کچھ لفظ خراج تحسین کے طور پر کہے اور بھیگی پلکوں کی چلمن میں اس نے حاضرین کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، میں کچھ نہیں تھی، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن جو کچھ آج میری ذات سے دریافت کر کے مجھ سے منسوب کیا گیا، میں ذرہ ناچیز تھی جس نے مجھے آفتاب و مہتاب بنایا، مجھ پر محنت کی، میری کمی کو میرے اعتماد میں بدلا اور اس ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا۔ میں ان ساری محنتوں، ریاضتوں اور محبتوں پر اس ہستی کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میرا ایوارڈ اس ہستی مسز مریم توصیف کے نام ہے، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور جینے کا کرینہ پایا۔ مدیحہ سٹیج سے نیچے اتر آئی۔ اریبہ کو ایک دم اپنا دل خالی خالی محسوس ہوا۔ اس کی آنکھ کا دایاں کونا کچھ گیلا سا ہوا۔ شاید اس کے دل پر بے قدری کی ضرب پڑی تھی۔ اس کی صدا آنکھوں کے آنسو کی صورت میں مایا بن کے باہر نکل آئی، مگر نہیں، اسے ایک دم یاد آیا۔ وہ تو یہی پڑھتی آئی ہے، کلام الہی میں بار بار لکھا ہے، اللہ کی قدر ہی نہیں، جسے قدر کرنے کا حق تھا وہ کس شمار قطار میں ہے۔ اریبہ بیبی، یہ دنیا والے محنتوں کا صلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ محنت جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے، اس کا صلہ سوائے رب کے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کیا کم صلہ ہے، یہ کیا چھوٹا ایوارڈ ہے کہ مدیحہ بیکار تھی، اکھڑ تھی، ناکارہ پرزہ تھی۔ اسے اللہ نے اتنی توفیق دی کہ وہ اسے کارآمد بنا سکے۔ یہ کیا کم ہے کہ اس کی ریاضتوں کے طفیل کوئی تو بگار سے بناؤ کے راستے کا مسافر بنا۔ بس اب صلہ کی تمنا یہاں کرنے کے بجائے خوشی خوشی اسے گلے ملو اور مبارکباد دو۔ اریبہ نے بلال کی انگلی پکڑی، ننھے طاہا کو زندگی کی نند کی گود میں ڈالا اور آگے بڑھ کے مدیحہ کے گلے لگ گئی۔
مدیحہ کے آنکھ سے بھی آنسو لپک کے اریبہ کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ یہ اسے نہیں معلوم شکرانے کا آنسو تھا یا ندامت کا۔